الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. کل رات سے یا پرسوں رات سے اس مبارک مہینے کا آغاز ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کو کئی حیثیتوں سے دوسرے مہینوں پر ایک ممتاز حیثیت، ممتاز صفت عطا فرمائی ہے. یوں تو سارے دن اور ساری راتیں اللہ تبارک و تعالی ہی کی بنائی ہوئی ہیں. ہر دن میں سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، دن ہو جاتا ہے، دن رہتا ہے سارے صبح سے لے کر شام تک. پھر سورج غروب ہونے کے بعد سے رات شروع ہوتی ہے، فجر کے طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے. دیکھنے میں سارے سال کے دن اور سارے سال کی راتیں ایک ہی جیسی ہیں، اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں اور راتوں میں کچھ کو اس لیے انتخاب فرما لیتے ہیں کہ میرے بندے ان دنوں میں یا ان راتوں میں میری طرف خصوصی طور پر رجوع کریں. ہم لوگ اپنے دنیاوی مشاغل میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیے ہوئے ہیں، مثلا روزی کمانے میں، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں اپنے اوقات صرف کرتے رہتے ہیں. اللہ نے ان کی اجازت بھی دی ہے، اور اگر نیک نیتی سے کریں تو انشاءاللہ وہ بذات خود ثواب کے کام ہیں. لیکن ان کاموں میں زیادہ سے زیادہ منہمک ہو کر اور زیادہ مشغول ہو کر بعض اوقات ہم اللہ جل جلالہ کی محبت، اللہ جل جلالہ کی طاعت، عبادت، براہ راست عبادت، اس کو فراموش کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالی کی یاد، اس کا ذکر، اس کی تمنا، اس کی محبت، ان جذبات میں ان مشغولیتوں کی وجہ سے کمی آنے لگتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس غفلت سے نکالنے کے لیے اور اپنی طرف بلانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، اپنے سے رجوع کرانے کے لیے کچھ دنوں اور راتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری ہیں، یہ دن میرے ہیں، یہ راتیں میری ہیں، یہ مہینہ میرا ہے، یہ عشرہ میرا ہے، اپنی طرف منسوب فرما دیتے ہیں. اب رمضان کا مہینہ دیکھیے، مثلا وہی دن ہیں، وہی راتیں ہیں، وہی سورج نکلتا ہے، وہی غروب ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. اپنی طرف اس کی نسبت فرما دی تو اس کی شان کہیں سے کہیں پہنچ گئی، اس کی برکات کہیں سے کہیں پہنچ گئی. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کعبہ شریف کو دیکھو، دیکھنے میں تو وہی پتھروں کی عمارت ہے اور عام گھروں کی طرح ہے، بلکہ عام گھروں میں پلاسٹر ہوتا ہے، اس پر پلاسٹر بھی نہیں ہے. عام گھروں میں روغن ہوتا ہے، اس پر روغن بھی نہیں ہے. لیکن اس گھر کو یہ کہہ دیا میرا گھر ہے.
اپنی طرف اس کی نسبت قائم فرما دی تو اس کی شان، اس کا جلال، اس کا جمال، اس کی طرف انسانوں کی محبت اور ان کی طرف قلوب کا میلان ایسا زبردست ہے کہ جیسے مقناطیس لگا ہوا ہے، ساری دنیا سے انسانوں کو کھینچ رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی مختلف دنوں کو اور مختلف راتوں کو کچھ اپنی طرف منسوب فرما کر ان کو خصوصی فضیلت عطا فرما دے۔ تو اب جو یہ ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، یہ بھی انہی مہینوں میں سے ہے یا انہی ایام میں سے ہے جن کو اللہ جل جلالہ نے اپنی طرف منسوب فرما کر اس کو خصوصی تقدس عطا فرما دیا ہے اور اس کی خصوصی فضائل بیان فرمائے۔ کیوں؟ تاکہ ہم لوگ جو دنیاوی مشغلوں میں الجھے ہوئے ہیں، منہمک ہیں، وہ ذرا لوٹ کر تھوڑے عرصے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں، اس کی طاعت میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ ایسا ہی ذوالحجہ کا مہینہ، اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں جو صرف انہی دنوں میں انجام دی جا سکتی ہیں، سارے سال نہیں دی جا سکتی۔ مثلا حج جو ہوگا وہ ذوالحجہ میں ہوگا، سارے سال نہیں ہوگا۔ عرفات کا میدان تو آج بھی موجود ہے، جبل رحمت بھی ہے، مینا بھی ہے، لیکن آج اگر کوئی جا کر مینا میں قیام فرمائے یا جا کر عرفات کے میدان میں جبل رحمت پہ کھڑا ہو جائے، کوئی عبادت نہیں، کوئی عبادت نہیں، عبادت کی حیثیت سے اس کا کوئی مقام نہیں۔ جیسے اور میدان ہے ایسے عرفات کا میدان، لیکن جب 9 ذوالحجہ آ گئی تو اب اس کا وہاں پر جا کر وقوف کرنا، وہاں پر جا کر ذکر کرنا، وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اس کا مقام کہیں سے کہیں پہنچ گیا کہ جو میرے بیت اللہ کا حج کرے اور اس میں کوئی فحش کام نہ کرے تو واپس ایسے آئے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یہ حج ایسی عبادت ہے جو صرف اسی مہینے کے اندر ہو سکتی ہے، سارے مہینوں میں نہیں ہو سکتی، کہیں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قربانی کی جو عبادت ہے وہ انہی 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے، 10 ذوالحجہ، 11، 12، بس ان 3 دنوں میں آپ جتنے بھی جانور قربان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو اس کے اون کے برابر گناہ معاف ہوں گے، اور ایک قربانی کا ثواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی خون جانور کا زمین پر نہیں گرا ہوتا، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ ان 3 دنوں میں ہے۔ باقی دنوں میں اگر کوئی آج جانور لے کر ذبح کرے کوئی عبادت نہیں، ذبح کرنا صدقہ بے شک کر سکتا ہے، یعنی گوشت کا صدقہ کر دے گا، صدقہ کرنے کا ثواب انشاءاللہ ملے گا، وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن قربانی جو نام ہے گلے پر چھری پھیرنے کا، گلے پر چھری پھیر کر جانور کو ذبح کرنے کا، یہ عبادت صرف 3 دنوں کے ساتھ مخصوص ہے، 11، 12، 13، 10، 11، 12، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے، اور مہینوں کے اندر کبھی بھی نہیں ہو سکتی کوئی قربانی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تکبیر تشریق مقرر فرمائی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक 9 जुल्हिज्जा से फजर से शुरू होती है और 13 तारीख की असर तक जारी रहती है। हर नमाज के बाद बुलंद आवाज से यह तकबीर कहना वाजिब है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। लेकिन यह भी इन्हीं दिनों के साथ मखसूस है। 9 तारीख से शुरू होगी, 13 तारीख की असर पर खत्म हो जाएगी। आज पढ़ लो, यानी नमाजों के बाद बुलंद आवाज से आज पढ़ो तो वो कोई उस दर्जे का सवाब उसमें नहीं है जो 9 तारीख से शुरू होने वाली तकबीर का है। तो ये कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसियात अता फरमाई हैं इस महीने को, जो और किसी महीने में नहीं। और इसका आगाज होने वाला है इंशाअल्लाह कल रात से या परसों रात से। ये जो मैंने बातें बताई ये तो वाजिबात हैं, फराइज हैं। इनका करना तो हर मुसलमान के जिम्मे फर्ज है कि वो ये जरूर करे। अगर वो साहिब इस्तात है तो कुर्बानी करे, साहिब इस्तात है तो हज करे। और तकबीर तशरीक भी इसी तरह हर मुसलमान के जिम्मे वाजिब है, नमाजों के बाद तकबीर तशरीक पढ़ना, ये तो वाजिब है। लेकिन एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मरवी है कि ये जो 10 दिन हैं 9 से जो कल रात से शुरू होने वाले हैं या परसों रात से, यकुम ज़ुल्हिज्जा की रात से और ईद उल अज़हा तक, ये जो 9 दिन हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की हर इबादत, कोई भी इबादत हो, वो अल्लाह तबारक व तआला को जितनी महबूब इन 10 दिनों में 9 दिनों में है उतनी और किसी दिन में नहीं है। मसलन इसमें फरमाया कि एक दिन का रोजा 1 साल के रोजे के बराबर। अल्लाह ताला ने इसको इन दिनों को यह तकद्दुस अता फरमा दिया कि इन 9 दिनों में एक दिन रोजा रख लो तो उसका सवाब 1 साल के रोजों के बराबर। और एक रात अगर जाग कर इबादत कर लो जितनी भी हो सके तो वो ऐसा है जैसे लैलतुल कद्र में, शब कद्र में जागे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दिनों को अपनी इबादत के लिए इस तरह मखसूस फरमाया है कि उसकी फजीलत कहीं से कहीं बढ़ा दी है। हर अमल की फजीलत, सदका कोई दे इन दिनों में तो आम दिनों के सदक़े के मुकाबले में इन दिनों में सदका देना ज्यादा सवाब है। कोई नफली नमाज पढ़े तो आम दिनों के मुकाबले में इन दिनों में नफली नमाज का सवाब ज्यादा है। कोई आदमी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करे, तिलावत करे, तो जितनी तिलावत का सवाब आम दिनों में मिलता है उससे ज्यादा सवाब इन दिनों में मिलेगा। जितना आम दिनों में जिक्र और तस्बीह का सवाब मिलता है उससे ज्यादा सवाब इन दिनों में मिलेगा। कोई भी इबादत का अमल, चाहे वो जानी इबादत हो चाहे माली इबादत हो, उसका अज्र सवाब इन दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं से कहीं बढ़ा दिया है। लिहाजा क्यों बढ़ा दिया? वही बात कि हम दिन रात अपने दुनियावी धंधों में मशगूल रहकर बसा औकात अल्लाह तबारक व तआला को भुला देते हैं। उनकी याद दिल से निकल जाती है। अल्लाह तबारक व तआला की जो मोहब्बत दिल और दिमाग में पैबस्त होनी चाहिए उसमें कमी आ जाती है। तो अल्लाह ताला खींच कर बुलाते हैं, आ जाओ, ये मेरे दिन हैं, ये मेरी रातें हैं, इनके अंदर मुझसे ताल्लुक जोड़ लो, मेरे साथ रिश्ता मजबूत कर लो। जितनी भी नफली इबादत की जाएगी
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اتنا ہی بڑھے گا. ایک حدیث میں حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرماتے ہیں. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو ایک حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نفلی عمل کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ جتنا نفلی عمل وہ زیادہ کرتا ہے اتنا ہی میرے قریب آ جاتا ہے. اور یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ عمل کرتا ہے. کیا مانا کہ اس کا ہر عمل اور اس کا ہر کام, چاہے دیکھنے میں دنیا کا کام نظر آ رہا ہو, لیکن وہ میرے محبت سے کا آئینہ دار ہوتا ہے. یعنی وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ میری محبت میں کر رہا ہوتا ہے. جو کچھ کر رہا ہوتا ہے جیسا میں کر رہا ہوں, میں اس کا بن جاتا ہوں, ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اللہ تعالی ایک بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں, ایک معمولی سا بنگا جس کی کوئی حیثیت نہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کی کیا مطلب؟ کہاں وہ ذات عالی جس کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے, کہاں اس کا جلال و جمال, کہاں اس کی کبریائی, کہاں اس کی عظمت, اور کہاں ایک بالکل بے نام اور بے حقیقت بندہ. کہتے ہیں میں اس کے اندر آ جاتا ہوں, اس کے اندر آ جاتا ہوں. اس کے اندر آنے کا معنی یہ نہیں کہ حلول کر جاتا ہوں, اس میں معنی یہ کہ اس کا ہر عمل, اس کا ہر قدم, اس کا ہر کام وہ میری محبت کا آئینہ دار ہوتا ہے, اور میں اس سے راضی ہوتا ہوں. وہ چلتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں, وہ پھرتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں, وہ کھاتا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہوں, وہ پیتا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہوں. یہ مقام میں اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہوں. کیسے؟ اس کی نفلی عبادتوں سے. جتنی نفلی عبادتیں بندہ زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہوگا, اور قرب کا اس کو پتہ بھی چلے گا. ہر وقت جو کام کر رہا ہوگا تو وہ فرماتے ہیں کہ میری رضا کے مطابق کر رہا ہوگا, میں اس سے راضی ہوں گا, اور خود اس کے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے کرا رہا ہے. تو یہ زبردست فضیلت ہے کائے کی نفلی عبادتوں. کسی وقت بھی کرے آدمی, آج بھی کرے, کل بھی کرے, کسی بھی وقت کرے, دن میں کرے, رات میں کرے, جو بھی نفلی عبادت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن ان دنوں میں تو فرما رہے ہیں, یہ دن جو آ رہے ہیں 9 ذی الحجہ تک, اس میں اگر جو عبادت کی جائے گی عام دنوں سے زیادہ, فرماتے ہیں میں مجھے زیادہ محبوب ہے. اے بندے تو عام دنوں کے اندر بھی میری نفلی عبادت کرتا تو میں تجھے اپنا قرب عطا کرتا, لیکن ان دنوں میں اگر کرے گا تو مجھے محبوب ہے تیرا عمل, مجھے تیرا عمل محبوب ہے ان دنوں کے اندر, جتنا ان دنوں میں محبوب ہے اور دنوں میں اتنا نہیں. لہذا یہ اگر دیکھا جائے تو لوٹ کا زمانہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے عام مشاغل سے ہٹا کر, مشاغل کو کم کر کے ان میں نوافل کا اہتمام کرے, نفلی عبادتوں کا اہتمام کرے. اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے, نفلی عبادت کوئی بھی زیادہ کرے, تلاوت عام دنوں میں جتنی کرتا ہے اس سے زیادہ کر لے, جتنا ذکر تسبیح عام دنوں میں کرتا ہے اس سے زیادہ کر لے, صدقے کا اہتمام کرے, جتنا صدقہ دے سکتا ہے اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کرے, اور نفلی نمازیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کا اہتمام کرے. تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اور کوئی دن اللہ کو اتنے محبوب نہیں ہے عبادت کے لیے جتنے یہ دن محبوب ہے.
ایک اور بات عجیب قسم کی ہے، وہ عمل مستحب ہے، واجب نہیں، فرض نہیں، لیکن اس کی بھی ایک فضیلت ہے۔ وہ کیا؟ کہ جس کو قربانی کرنی ہے قربانی کے دنوں میں، چاہے وہ فرض قربانی ہو یا نفل ہو، اگر قربانی کرنی ہے، ظاہر ہے اگر فرض ہے یا واجب ہے تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اگر فرض کرو واجب نہیں ہے، پھر بھی کسی نے ارادہ کر رکھا ہے کہ میں نفلی قربانی کروں گا، تو نفلی قربانی بھی اگر کرنی ہے تو یکم ذی الحجہ کی، یعنی جو کل رات سے شروع ہونے والی ہے، ذی الحجہ کی پہلی رات، اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے۔ یہ عمل مستحب ہے، فرض تو نہیں، واجب بھی نہیں، اگر کوئی کاٹ لے تو کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نہ کاٹے۔ بھئی کیوں نہ کاٹے؟ ناخن بھی نہ کاٹے اور بال بھی نہ کاٹے، وہ اس کی حکمت بظاہر یہ ہے کہ یہ زمانہ جو ہے نا، یہ حج کا زمانہ ہے، اور حجاج اس زمانے میں احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ اب ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اور کورونا کے ضرورت سے زیادہ خوف کی وجہ سے اس حج کو بھی اب محدود کر دیا گیا، اب یہاں سے کوئی جا نہیں سکتا۔ ساری دنیا سے لوگ آیا کرتے تھے، اب نہیں آتے، ممنوع ہے، صرف سعودی عرب کے لوگ حج کر سکتے ہیں، وہ بھی محدود تعداد میں۔ لیکن بہرحال جو بھی جائیں تو یہ زمانہ حج کا ہے، جس میں بندے احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ احرام کی حالت میں بال بھی نہیں کاٹے جاتے، ناخن بھی نہیں کاٹے جاتے، منع ہے احرام کی حالت میں۔ تو جو لوگ حج پر قدرت نہیں رکھتے یا جو حج نہیں کر رہے، ان کو کہہ دیا گیا بھائی تم یہ ناخن سے کاٹنے سے بچ کر اور بال کاٹنے سے بچ کر تھوڑی سی مشابہت پیدا کر لو میرے ان دیوانوں کی کہ جو احرام باندھ کر میرے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی مشابہت پیدا کر، اور یہ کہہ سکو کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو شباہت پیدا کرنے کے لیے یہ فرمایا گیا مستحب ہے کہ تم بھی بال نہ کاٹو اور ناخن نہ کاٹو، تاکہ تم مشابہ ہو جاؤ ان حجاج کے جو احرام باندھے ہوئے ہیں۔ تو شاید تمہاری اس مشابہت کی وجہ سے جب میدان عرفات میں رحمتوں کی بارش ہو تو اس کا کوئی چھیٹا تم تک بھی پہنچ جائے، تم پر بھی پڑ جائے، اس مشابہت کی وجہ سے۔ یہ مشابہت بھی بڑی دولت ہے۔ ظاہری اعتبار سے کسی اللہ والے کے ساتھ مشابہت پیدا کر لینا، اس کے کسی عمل کے ساتھ مشابہت پیدا کر لینا، یہ بھی ایک دولت ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ذو الحجہ شروع ہونے کے بعد، یعنی ذو الحجہ کی پہلی رات سے، اور جب تک قربانی نہ کر لو اس وقت تک کے لیے نہ بال کاٹو نہ ناخن کاٹو۔ البتہ اس کو فرض واجب نہیں کیا، شریعت نے عجیب ہمارے آسانی کا ہر جگہ لحاظ رکھا ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ تنگی میں پڑ جائیں، اس واسطے کہہ دیا کہ فرض نہیں، واجب نہیں، لیکن مستحب ہے، ایسا کرو گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ تو بھائیوں، یہ زمانہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ خاص دن ہیں۔ ایک اور بات
وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمانہ جو ہے یہ اپنی کبریائی کے اعلان اور کبریائی کے نعرے لگانے کا زمانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے یہ اللہ اکبر کا کلمہ جو ہے باری تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرنے والا. یہ میں نے عرض کیا کہ 9 تاریخ سے تو انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ کبریائی کے نعرے بلند کرنے کا زمانہ ہے اور اس میں واجب ہے. لیکن عام دنوں میں بھی جو یہ زمانہ گزر رہا ہے یکم ذو الحجہ سے 9 ذو الحجہ کا، اس میں بھی چلتے پھرتے یہ کلمہ تکبیر کا پڑھنا مستحب ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ اس زمانے میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بازار میں نکلتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو بازار والے بھی بلند آواز سے یہ تکبیر کہتے تھے. اور بعض اوقات مینا کے اندر یہ معاملہ ہوتا تھا تو مینا کی بستی جو ہے وہ گونج اٹھتی تھی تکبیروں سے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بہت عرصے سے ہمارے ہاں متروک جیسا ہے. یعنی تکبیر تشریق تو ہم الحمدللہ کرتے ہیں، ہر مسجد میں ہوتی ہے 9 ذو الحجہ کے بعد. لیکن یہ جو ایام عشر ہیں، یہ 10 دن جو ہیں، یہ 10 راتیں جو ہیں، ان کے اندر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیر کہنا یہ متروک ہو گیا. بہتر ہے کہ اس کا بھی اہتمام کیا جائے اور چلتے پھرتے چاہے آہستہ آواز سے ہو چاہے بلند آواز سے ہو، جس طرح بھی ہو اس طریقے سے یہ تکبیر کہتے رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا، اس کی عظمت کا، اس کے جلال کا اعلان کرتے رہنا یہ بھی ان دنوں کی خصوصیات میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس زمانے کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.